ایران نے امریکی صدر کا 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم مسترد کر دیا۔ ایرانی فوج نے ٹرمپ کا بیان حماقت پر مبنی اور بوکھلاہٹ کا ثبوت قرار دے دیا۔ دو ٹوک پیغام دیا، حقیقت میں جہنم کے دروازے امریکہ کے لیے کھل جائیں گے۔ خاتم الانبیاء بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے خبردار کیا کہ مزید کسی بھی جارحیت کا جواب شدید اور پورے خطے میں پھیلنے والا ہوگا۔ پورا خطہ جہنم بن جائے گا۔ باور کرایا کہ تہران کی شکست کا خواب دلدل ہے جس میں امریکہ خود ڈوب جائے گا۔ ایران کو ڈیل کرنے یا ابنائے حرمہ سے کھولنے کے لیے امریکی صدر کے الٹیمیٹم میں صرف 48 گھنٹے باقی۔ ایران کو 10 دن دیے تھے، وقت گزر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی یاد دہانی۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ ایران پر جہنم کے دروازے کھلنے میں 48 گھنٹے باقی رہ گئے۔ جنگ بندی اور ثالثی کی پاکستانی کوششوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا دم توڑ گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کر دیا، ایران نے کبھی بھی مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے انکار نہیں کیا، صرف مسلط کردہ جنگ کے پائیدار خاتمے کی شرائط پر تحفظات ہیں۔ پاکستان سے اظہار تشکر کی ویڈیو شیئر کرنے کے ساتھ پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگا دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا وضاحتی بیان پر ایرانی ہم منصب کا خیر مقدم۔ امریکی صدر کا تہران میں بڑے حملے میں ایرانی فوجی قیادت کو ختم کرنے کا نیا دعویٰ۔ ترتھ سوشل پر کہا کہ کئی ایرانی فوجی افسران سمیت اور بھی بہت کچھ ختم کر دیا گیا۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ امریکہ نے ایران میں تباہ لڑاکا طیارے کے لاپتہ پائلٹ کو مارنے کے لیے بمباری شروع کر دی۔ ایرانی تسنیم نیوز ایجنسی کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق امریکہ اسی مقام پر بمباری کر رہا ہے جہاں اس کا جہاز تباہ ہوا تھا۔ امریکہ کو خدشہ ہے پائلٹ ایران کے ہاتھ نہ لگ جائے، اس لیے اپنے ہی پائلٹ کی جان لینے کی کوششیں کر رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیلی جارحیت میں کمی نہ آئی، بو شہر میں ایران کے ایٹمی پلانٹ پر چوتھا حملہ، ایک اہلکار شہید۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایٹمی پلانٹ کو حملے میں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ جوہری تنصیبات پر حملوں پر وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اقوام متحدہ کو خط، جوہری تنصیبات پر حملے رکوانے کا مطالبہ کر دیا۔ حملوں سے تابکاری اخراج کے خدشات کا اظہار، حملوں کو پورے خطے کے لیے خطرناک قرار دے دیا، واضح کیا ماحولیات پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایرانی پیٹروکیمیکل تنصیبات پر بھی حملے، 5 افراد شہید اور 170 زخمی ہو گئے۔ ماہ شہر کے خصوصی اقتصادی زون میں کئی کمپنیوں اور بندر عباس کے خصوصی پیٹروکیمیکل زونز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا اسرائیل اور مشرق وسطی میں امریکی اہداف پر بھرپور جوابی وار۔ آپریشن وعدہ صادق چہارم کی 95ویں لہر کے تحت صہیونی ریاست کے صنعتی اور عسکری مراکز پر میزائلوں کی بارش۔ ایرانی میزائل گرنے کے بعد اسرائیل کے مختلف مقامات پر تباہی۔ تل ابیب میں 4 مقامات پر میزائل گرنے سے عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ ایران نے کویت پر ایک بار پھر میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ کویتی فوج کا 8 میزائل اور 19 ڈرونز ناکارہ بنانے کا دعویٰ، دھماکے سنائی دیے گئے۔ پاسداران انقلاب کے شہید میجر جنرل قاسم سلیمانی کی بیٹی نے امریکی حکام کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ زینب سلیمانی نے واضح کیا، امریکہ میں گرفتار خواتین کا ان کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ نے سلیمانی کی بھانجی اور اس کی بیٹی کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ امریکی فوجی حکام اجلاسوں میں کوکین سونگھنا بند کریں، فرانسیسی جنرل کا امریکی فوجی حکام پر طنز۔ ایران سے یورینیم نکالنے کا امریکی منصوبہ غیر حقیقی قرار دے دیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ اطالوی وزیر اعظم کا سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کا ہنگامی دورہ مکمل۔ جنگ کے دوران کسی بھی یورپی رہنما کا مشرق وسطی کا پہلا دورہ تھا۔ جارجیا میلونی نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، قطری امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور اماراتی صدر محمد بن زائد سے ملاقاتیں کی۔ آبنائے حرمس میں تجارتی تحفظ اور کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کی۔ اسرائیل کی لبنان میں جارحیت کا سلسلہ جاری، جنوبی لبنان میں صہیونی درندگی، مزید 2 زندگیاں نگل گئی۔
22 افراد زخمی۔ حزب اللہ کے حملے میں ایک اور اسرائیلی فوجی ہلاک، دوسرا زخمی ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے جانی نقصان کی تصدیق کر دی۔ یمنی حوثیوں نے ایک بار پھر ایران اور حزب اللہ کے اشتراک سے تل ابیب میں بن گوریون ایئرپورٹ پر میزائلوں کی برسات کا دعویٰ کر دیا۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں ایران جنگ کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے، پولیس اور مظاہرین میں کشیدگی، کئی مظاہرین گرفتار۔ ایران میں جارحیت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری، تہران میں 9 بیاہتا جوڑے نے بھی احتجاج میں شرکت کی، مظاہرین نے قومی پرچم لہرا کر دولہا اور دلہن کا خیر مقدم کیا۔ ایران نے بنیادی اشیاء ضروریہ کے جہازوں کو آبنۂ ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی، ایرانی بندرگاہ یا بحر عمان جانے والے اشیاء ضروریہ والے جہاز گزر سکیں گے۔ اسٹیٹ بینک میں رکھے متحدہ عرب امارات کے مالی ذخائر 2 طرفہ تجارتی معاہدوں کا حصہ تھے، مدت پوری ہونے پر واپس کیے جا رہے ہیں، دفتر خارجہ نے گمراہ کن تبصرے مسترد کر دیے۔ پبلک اور گوڈز ٹرانسپورٹرز کو سبسڈی کی ڈیجیٹل منتقلی شروع، وزیر اعظم کی زیر صدارت ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر پر جائزہ اجلاس، مشکل وقت میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑنے کا عزم۔ سندھ حکومت نے ٹارگیٹڈ سبسڈی پروگرام کے لیے طریقہ کار، نظام اور عملی حکمت عملی طے کر لی، ٹرانسپورٹ آپریٹرز کو کرائے نہ بڑھانے کی شرط پر ماہانہ مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ اور پی ایس ایل سیزن 11 کی رونقیں، اسلام آباد یونائیٹڈ نے راولپنڈی کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی، اسلام آباد یونائیٹڈ نے 157 رنز کا ہدف صرف 14.2 اوورز میں حاصل کر لیا۔